ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، ستمبر کی 29 اور ربیع الثانی کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 24 ستمبر کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کے بعد لیہ ضلع میں حالات بدستور کشیدہ ہیں. ضلع انتظامیہ نے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے امتناعی احکامات نافذ کر رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس بھی گزشتہ 6 روز سے معطل ہیں، جس کے سبب نہ صرف عام شہری بلکہ ذرائع ابلاغ کے نمائندے بھی خبروں اور مواد کی ترسیل میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں. مسلسل پابندیوں کے باعث عوامی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. بازار بند رہنے سے اشیاء ضرورت کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر بزرگ شہریوں اور شیرخوار بچوں پر پڑ رہا ہے. مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ کی سختیوں کے باعث عام زندگی اجیرن بن گئی ہے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے. دوسری جانب لداخ سے باہر ملک کے مختلف حصوں میں مقیم لداخی نوجوان اور طلباء موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے خدشات عوام اور حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم لیہ میں انٹرنیٹ پابندی کے سبب مقامی شہری اس سہولت سے بھی محروم ہیں. ماحولیات کے ماہر اور سماجی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کے بعد سے لیہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر کرفیو نافذ ہے اور صورتحال میں مسلسل خاموشی دیکھی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر نہ صرف لداخی عوام بلکہ ملک کے مختلف اپوزیشن جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے بھی سونم وانگچک کی گرفتاری پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے مرکزی حکومت اور یوٹی انتظامیہ کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے. ماہرین کے مطابق سونم وانگچک کی رہائی اور عوامی اعتماد کی بحالی کے بغیر صورتحال میں بہتری ممکن نہیں. اس کے ساتھ ہی ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مذاکرات کو ازسرنو شروع کر کے ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا اور عملی اقدامات اٹھانا وقت کی اہم ضرورت ہے. چوبیس ستمبر کو لیہ میں احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے 4 نوجوانوں کی آخری رسومات گزشتہ 2 روز کے دوران سخت حفاظتی انتظامات میں ادا کی گئی. اس سانحہ نے پورے علاقے کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا ہے اور فضا مسلسل سوگوار ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق پیر کو سیوانگ تھرچن عمر 42 سال ساکن اسکربچن ریٹائرڈ فوجی اور رنچن ڈاڈول عمر 25 سال ساکن ہنو پیشہ طالب علم کی آخری رسومات لیہ میں ادا کی گئی. یہ رسومات انتہائی حفاظتی حصار میں انجام دی گئی، جن میں ایپیکس باڈی کے چیئرمین تفتن چھیوانگ، کو چیئرمین چیرنگ دورجے لغروک، لاماؤں سماجی و مذہبی تنظیموں کے نمائندوں اور مرحومین کے اہل خانہ نے شرکت کی. اس سے قبل اتوار کے روز تنزین نمگیال عمر 25 سال طالب علم ساکن ایگو اور جکمت درجے عمر 24 سال طالب علم ساکن کھنق کی آخری رسومات مذہبی روایتی انداز میں ادا کی گئی تھی. ان رسومات میں ایپیکس باڈی کے ارکان، مقامی رہنما اور بڑی تعداد میں لواحقین اور عوام شریک ہوئے. عینی شاہدین کے مطابق آخری رسومات میں شرکت کرنے والے تمام افراد کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ماحول انتہائی رقت آمیز نظر آ رہا تھا. لوگوں نے اپنے پیاروں کو غم و اندوہ کے ساتھ الوداع کہا. انتظامیہ کی جانب سے رسومات کے دوران سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے، یہاں تک کہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی آخری رسومات کی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس سے عوامی حلقوں میں مزید بے چینی دیکھنے کو ملی. مقامی سماجی و مذہبی رہنماؤں نے اس موقع پر حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا نے لیہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے موجودہ سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. اجلاس میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال، CRPF کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجیش کمار، فوج اور
انڈو تبتی بارڈر پولیس ITBP کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ افسران نے لیفٹیننٹ گورنر کو تازہ ترین پیش رفت، تیاریوں اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ و ہم آہنگی کے اقدامات سے آگاہ کیا تاکہ مرکز کے زیر انتظام خطے میں امن و امان قائم رکھا جا سکے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے امن و قانون کی بحالی کو سب سے بڑی ترجیح قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ انتظامیہ کسی کو بھی لداخ کی فضا میں امن و بھائی چارے اور استحکام کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے سماج دشمن اور شرپسند عناصر کو سخت انتباہ جاری کیا اور اگر کوئی شخص تشدد بھڑکانے یا بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر نے لداخی عوام کو یقین دلایا کہ انتظامیہ ان کے حقوق، امنگوں اور ثقافتی شناخت کی مکمل تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور لداخ کی صدیوں پرانی امن و بھائی چارے اور باہمی احترام کی روایت کو قائم رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ لداخ لداخی عوام کا ہے اور حکومت ان کے تحفظ، سلامتی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم سب مل کر اس خطے کے امن اور ترقی کو کسی بھی انتشار پسند قوت کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سیکورٹی اداروں کو ہدایت دی کہ وہ چوکسی میں اضافہ کریں، ادارہ جاتی تعاون کو مزید مستحکم بنائیں اور کسی بھی نئے چیلنج پر فوری رد عمل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ عوامی مفادات کا تحفظ اور ترقینی و ہم آہنگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر پر خمینی ٹاور میں اتوار کو مسابقہ حفظ قرآن کریم کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ بابرکت پروگرام بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے 58 حافظ قرآن کریم، 28 لڑکے اور 30 لڑکیوں نے بھرپور شرکت کی۔ مقابلے کا مقصد نوجوان نسل میں قرآن سے محبت اور اس کی تعلیمات سے وابستگی اور حفظ قرآن کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی حجت الاسلام شیخ امین انصاری اور آغا سعید علی موسوی تھے، جبکہ وائس چیئرمین شیخ حسین رجائی نے کامیاب طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازا۔ لڑکوں میں ذوالقرنین پہلی پوزیشن، اصغر علی دوسری اور محمد اقبال تیسری پوزیشن پر رہے، جبکہ لڑکیوں میں فاطمہ سورا پہلی، فائزہ دوسری اور نازیہ بطول تیسری پوزیشن پر رہیں۔ تمام شرکاء کو تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کے دوران لہسانیہ میں جان بحق ہونے والوں کی یاد میں اور زخمیوں کی صحت یابی کے ساتھ ساتھ لداخ میں امن و شانتی کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ آخر میں وائس چیئرمین بسیج روحانیون شیخ حسین رجائی نے تمام شرکاء، علماء اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مسابقے کے کامیاب انعقاد کا اعلان کیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا رکھی ہے۔ بمبئی اور تھانے میں موسلادھار بارش نے رہائشیوں کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے۔ ریاست میں موسلادھار بارش کے دوران کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی اضلاع میں آج سکول بند رہے۔ بمبئی شہر اور مضافاتی علاقوں میں صبح سے موسلادھار بارش نے سڑک اور ریل کی آمد و رفت میں خلل ڈال دیا ہے۔ مشرقی اور مغربی مضافاتی علاقوں، خاص طور پر اندھیری، میلاٹ، بوریولی اور چنچولی کے علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں بارشوں کا آغاز شدت سے ہوا، جس سے ملازمین کو لیڈ مارک کی فکر ستا رہی ہے۔ وہیں ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کو شدید بارشوں کی وجہ سے ہونے والے مختلف واقعات میں 11 شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ بمبئی شہر میں اوسطاً 47.47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج نے غزہ کے عوام کی حمایت میں اپنی کارروائیوں کے دوران مقبوضہ علاقوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ عبرانی ذرائع کے مطابق یمن کے میزائل حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کہا کہ یمن سے ایک میزائل دیکھی گئی اور اس خطرے کو روکنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ چینل 12 اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج اس یمنی میزائل کو مار گرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔
یمن کے فوج اور مسلح افواج نے گزشتہ ایام میں اسرائیل کی صنعاء پر حملوں اور غزہ میں صہیونی مظالم کے جواب میں مقبوضہ علاقوں پر شدید ڈرون اور میزائل حملے کیے، جو اپنے اہداف میں کامیاب رہے اور اسرائیلی فوج ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔